بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت صابر پاک ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے، اور جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے یہاں وہ بالکل صحیح ہے۔ جلال کا مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں صرف وہی اس ویڈیو کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کی محبت عطا کرے۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بڑے متقی، صاف دل اور با فیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سکی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بابا فرید الدین کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید الدین نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہر حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئی کہ اب بانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجئے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہن کے سامنے ہی بانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاؤالدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا؟ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے شفقت سے فرمایا، علاؤالدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی بیٹی سے علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علاؤالدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی ختیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح کر دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ ختیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ میں دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ دنوں بعد وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔
حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جلال، ان کا صبر اور ان کی روحانی شان آج بھی لاکھوں دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اولیاء کرام کے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔